مجھے تو مزہ آیا تھا، خود بیان کرنے میں بھی مزہ آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 400 ہجری میں تشریف لائے اور 460-65 میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ جب داتا گنج بخش علی اجمیری دنیا سے جا رہے تھے تو حضور غوث پاک آ رہے تھے۔ کیوں جی؟ کیسا انتظام کیا رب نے، حضور کی امت کا کیسا انتظام کیا۔ اور جب حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کے آخری سال تھے، علالت کے ایام تھے، آپ کی عمر مبارک بھی 91 سال ہوئی۔ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو حضور خواجہ غریب نواز آ رہے تھے۔ کیوں جی؟ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے، تو نے حضور کی امت پہ کیسی کیسی مہربانیاں فرمائی، اور اللہ کے اس احسان پہ جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ کیسے کیسے دیے میرے محبوب نے یہ نگینے ہمیں روشنی کے لیے۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی اولیاء کی صف میں بہت اونچا نام، عرش سے بھی اونچا نام، عرش والے نے ان کو شانیں بڑی اونچی عطا فرمائی۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے سردار اور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ہند الولی سلطان الاولیاء، کیسے کیسے دیے میرے محبوب نے یہ نگینے ہمیں روشنی کے لیے۔ وہ جا رہے تھے اور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی میدان میں تھے، نوجوان تھے، ملاقات ہوئی۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری بغداد شریف حاضر ہوئے، سفر بہت کیا آپ، 77 سال، 97 میں سے تقریباً 77 سال 77 ایئر آپ کے سفر میں گزرے، اور ان میں سے 20 سال وہ ہیں جو اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں گزارے ہیں، ان کے ساتھ سفر کیا ہے۔ میں رات شہروں کے نام پڑھ رہا تھا، ملکوں کے نام پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ، جتنے مقدس شہر ہیں، جہاں جہاں پتہ چلا کہ اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ آرام فرما رہا ہے، اللہ کا کوئی ولی جہاں فیض تقسیم کر رہا ہے، وہاں اس کی زیارت کو بھی پہنچے ہیں۔ ان بزرگوں کے سفر اس کام کے لیے ہوتے تھے، دین کے لیے، اہل اللہ کی زیارت کے لیے، اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جو کام کئی سال کی عبادت اور ریاضت سے نہیں بنتا، اللہ کے کسی ولی کی زیارت سے ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے کسی پاک بندے کی بارگاہ میں چند گھڑیاں بیٹھنے سے ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، جسے حضرت شیخ نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی اللہ کے نیک بندے کسی ولی کامل کی بارگاہ میں صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ خواجہ غریب نواز 77 سال میں نے عرض کیا کہ سیر اللہ فرمائی، اللہ کے لیے سیر فرمائی، اللہ کے کاموں کے لیے سیر فرمائی، دین سیکھنے کے لیے سیر فرمائی۔ اور جب مرشد کامل مل گئے حضرت خواجہ عثمان ہارونی، انہوں نے فرمایا ذرا بیٹا اوپر دیکھ، تو تیار تو پہلے ہی تھے، ایسے تھا جیسے کوئی بندہ سارا کچھ تنور وغیرہ تیار کر لے، لکڑیاں شکڑیاں ڈال لے، تیل ڈال لے، صرف اسے تیلی لگانی ہو بس، اس دیا سلائی کی ضرورت تھی۔ مرشد نے توجہ فرما کے کچھ سب اسباق پڑھا کے فرمایا بیٹا اوپر دیکھو، دیکھا، فرمایا کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ کہا عرش اولا تک دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا نیچے دیکھو، نیچے دیکھا، پوچھا کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ کہا تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی،
میں جب ان ولیوں کی شان دیکھتا ہوں تو میرا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، وجد آ جاتا ہے کہ یہ غلاموں کی شان ہے۔ کملی والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کیا شان ہوگی؟